بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے صفا اور مروہ کی پہاڑی۔ یہ صفا یہ وہی مقام ہے جہاں پہ بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے خوراک کی تلاش میں دوڑی تھی اور انہوں نے 7 چکر لگائے تھے، اور یہ دوڑنا صفا سے شروع ہوا تھا اور مروہ پہ ختم۔ اور چونکہ دوڑتے ہوئے جب پہاڑی سے اتری تو پھر اس کے بعد تیز دوڑی اگلی پہاڑی کے لیے، تو اس لیے یہاں پر بھی جب سعی کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ نشانات لگے ہیں، ان نشانات لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا تیز بھاگا جاتا ہے۔ یہ تیز بھاگنا یہ نشانی ہے کہ بی بی ہاجرہ یہاں سے تیز بھاگی ہے، اور اس کی ابتدا صفا سے ہے اور اختتام مروہ سے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے صفا کا تذکرہ کیا، اس کے بعد مروہ کا، تو یہ ترتیب بھی اسی طرح ہے کہ صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پر یہ ختم ہوگا۔ اور اس درمیان جو دعائیں احادیث کے اندر مذکور ہیں، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، اس کے علاوہ اذکار، دعائیں، استغفار کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ یہ دعائیں قبولیت کے وقت ہیں، اور صفا پر پہنچتے ہوئے بھی دعا پڑھنا چاہیے، مروہ پر پہنچتے ہوئے بھی دعا پڑھنا چاہیے۔ اب یہ جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ان لائٹوں کے نیچے سے تھوڑا سا تیز بھاگا جاتا ہے۔ یہ اسی سنت کو بی بی ہاجرہ کی جو سنت ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے، اور مروہ پر بھی کھڑے ہو کر دعا، اور پھر 7 چکر پورے ہونے کے بعد پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور یہ 2 رکعت کا پڑھنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور جو عمرہ زائرین جو ہے جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت کے بعد حلق کر لیتے ہیں، پھر وہ احرام سے آزاد ہو جاتے ہیں، پھر وہ حلال ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو عمرہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ پہاڑی جو اب آپ کو نظر آ رہی ہے وہ چھوٹی سی پہاڑی، یہ پہاڑی ہے مروہ کی، یہ مروہ کی پہاڑی ہے، اور جو شروع میں پہاڑی آپ کو نظر آ رہی تھی وہ صفا کی پہاڑی تھی۔ اب یہ پہاڑی کو انہوں نے اسی طرح نشانی کے طور پر رکھا ہے، اور باقی جو جگہ ہے اس سب کو انہوں نے ماربل لگا کر اس کو محفوظ کیا اور مضبوط کیا ہے، اور یہاں پر ہر قسم کی سہولتیں انہوں نے میسر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔